بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مطہر ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو، آپ کے کردار کا ہر رخ ایک مہکتا اور خوشبو بکھیرتا ہوا خوبصورت گلاب ہے، جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح دنیا میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایک عام انسان کی طرح گزاری۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت میں عظمت کا بہترین درس دیتے ہوئے، موقع ملنے پر انتہائی مدبرانہ اور احسن انداز میں حکمرانی کی، تجارت کے شعبے میں قدم رکھتے ہوئے ایک ہی سفر میں اپنی مہارت سے اور ایمانداری سے وہ جوہر دکھائے جس سے لوگوں کو آپ نے اپنا گرویدہ بنا دیا۔ بہترین صلاحیتوں اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی۔ آپ نے تو اپنے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ان صلاحیتوں پر آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کا عقیدت اور احترام کے ساتھ بخوبی کردار انجام دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ عظمتوں کی بلندی کی چوٹیوں پر رونق افزا ہونے کی ایک خاص کیفیت میں آپ نظر آئے۔ جہاں ایک طرف بچوں اور غلاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے، ایک شفقت مثالی تھی، تو دوسری طرف بزرگ صحابہ کرام کی عزت و تکریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی انتہا پر ایک پاکیزگی اور پاک بازی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے بڑھاپے کے تقدس کی قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر حیثیت سے شرح حیات کے اوپر ایسے نقوش آپ نے چھوڑے ہیں جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہیں، اور وہ مشعل راہ ہے۔ بحیثیت شوہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بالخصوص مسلمانوں اور بالعموم عام انسانوں کے لیے بہترین دستور حیات اور کامیاب ازواجی زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے کوئی بھی گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ نبوت کے بھاری اور کٹھن ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ازواج محترات کے پاس تشریف لاتے، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ تشریف لاتے، ان سے حال دریافت کرتے، ہنسی مذاق اور خوش طبعی کرتے، گھر کے کام کاج میں ہر ممکن ان کی مدد کرتے تھے۔ ازواج محترات اگر اپنے کاموں میں مشغول ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی کام، جوتے گانڈنا، بکری کا دودھ نکالنا، کپڑوں میں پیمند لگانا خود ہی انجام دے دیتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے اور عذرۂ محبت اور الفت ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دیتے تھے، اور گھر والوں کی راحت کا خوب خیال کرتے تھے۔ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں، بیدار ہوتے تو انتہائی آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بستر سے اٹھتے کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلتا، ان کے سکون اور آرام میں خلل بھی واقع نہ ہوتا۔ بطور شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں اور بیویوں کے لیے بہترین سلوک کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بھلے اور بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی بیوی کو اور کسی غلام کو منہ پر تھپڑ نہیں مارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا بھی نہیں دی، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ برا بھلا بھی نہ کہو، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زہد و تقوی میں زیادہ غلبہ پاتے تھے اور اپنی ازواجی زندگی کی طرف کم توجہ دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ کا زوج کا حق،
آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے اللہ کا بھی حق ہے اور آپ کی جان کا بھی حق ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ رفیق حیات کا بھی خیال رکھو اور اس کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر، عید کا دن تھا اور چند نوجوان حرم نبوی کے قریب کھیل میں مصروف تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتقاضۂ عمری، آپ کی عمر اس وقت ابتدائی مراحل تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھیل کود کو دیکھنے کا اظہار کیا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کھڑے ہو گئے اور وہ پیچھے آ کر وہ کھیل کود دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے پر فرمایا حمیرہ ابھی دل بھرا نہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ نہیں بھرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف وہیں کھڑے رہے جب تک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود وہاں سے نہیں ہٹی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نہیں ہٹے۔ ان تمام ارشادات میں اور واقعات کی روشنی میں اگر کوئی شخص واقعتاً یہ چاہتا ہے تو اس کی ازواجی زندگی کامیاب اور گھر کا ماحول پرسکون اور آرام دہ ہو، اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ کے اس پہلو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر سیرت میں پڑھے اور ان کے اس پہلو کو خوب انداز میں مطالعہ کرے اور خوبصورت آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے۔ وہ دن دور نہیں جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہر ایک کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، رات اور سکون بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی تمام چاہتے اور تمنائیں اس دین کے تابع نہ ہوں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا پیارا اور قیمتی جملہ فرمایا تھا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ جل جلالہ میں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔